وہ مائیں جو کہ اپنے بچوں کی ہزار سال کی دعائیں کر رہی ہیں عمروں کی, وہ ہینڈر پوک بچے پیدا کرنے کی مشینیں. ایک انسان 1000 سال نہیں زندہ رہے گا, ٹھیک ہے, پکی بات ہے, اللہ عالم. میں اب موت کے بارے میں تو نہیں کچھ کہہ سکتا, مگر اللہ نہ کرے میرا بچہ 1000 سال زندہ رہے, اللہ نہ کرے. آپ اللہ اس کو اعلیٰ موت دے, جب بھی دے. لمبی زندگی چھوٹی زندگی کا معاملہ نہیں, میری دعاؤں پہ نہیں ہونا چاہیے. میری دعاؤں کے اوپر اگر چینج آنی ہے تو اس کی موت کی کوالٹی بڑھے کہ اللہ کی راہ میں لڑتا ہوا مرے, میدانوں میں مرے, اسپتالوں میں یا اپنے بیڈ روم کے بستروں پہ جھولیاں لے کے نہ مرے, لوگوں کے محتاجوں میں ویل چیئروں پہ نہ دھکے کھا رہا ہو, اپنے جوبن کے اوپر اللہ کی راہ میں حق کے اوپر لڑتا ہوا گولی کھا کے مرے. یہ مقبولہ شہادت ہو, اللہ قبول بھی کرے اس کی, ٹھیک ہے, ریاکاری سے پاک شہادت. یہ دعائیں ماؤں کی ہونی چاہیے, رادر کے ہزار سال کی دعائیں ہو. 120 سال بھی اگر عمر ہوگی نا آپ کے بچوں کی, تو ان کے پوتوں نے بوجھ سمجھ کے ان کی ویل چیئریں تک چھوڑ دینی ہے. یہ دعائیں دے رہے ہیں ہم اپنے بچوں کو, وہ اپنے 900 سال ہسپتالوں میں گزارنے کی دعائیں دیں. 900 سال ہسپتال میں رہ تو یہ دعا ہے آج کل کی ماں کی. مطلب ہر طرف سے سینس لیس بات ہے نا. مسئلہ یہ نہیں ہے میتھس کا, یہ تو میں نے میتھس کی. اس دعا کے پیچھے جو فلسفہ ہے وہ غور سے سمجھیں کہ زندگی کتنی قیمتی چیز ہے. تو 1000 سال کی دعا مانگنے والی کا بیٹا زندگی سے پیار کیوں نہ کرے, اور موت کتنی خطرناک چیز. جی, موت کتنی گندی چیز بنا دی ہے. نبی اسلام نے شاہ فرمایا کہ تم اربوں میں ہوگے, خربوں میں ہوگے, مطلب ہے اربوں کا مطلب عرب والا اور عجم والا نہیں, کہ تم کثرت میں ہوگے اور یہ لوگ تمہیں ایسے کھائیں گے جیسے دسترخوان پہ کھانا کھاتے. بالکل. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ کیسے مان, ہم قلت میں اور دنیا پیروں میں ہمارے, ہم کثرت میں ہم نے ایسا کیا کر لینا ہے. نبی اسلام نے کہا وہن آ جائے گا, وہن کیا یا رسول اللہ. نبی اسلام نے شاہ فرمایا موت کا ڈر, دنیا کی محبت. پاکستانی ماں کی دعا, موت کا ڈر, دنیا کی محبت, پاکستانی باپ کے آبجیکٹیوز اور پرپس. سو یہ ماڈل ہی اور ہے, ہمارا ماڈل ہی اور تھا. دو ماڈل کلاش کرتے ہیں, بچہ کنفیوز ہوتا ہے, اور بچہ کنفیوز ہوتا ہے پھر کیا کرتا ہے. سوچیں ذرا, ایموشنلی ڈیولپ نہیں ہوا. جو بچہ ایموشنلی ڈیولپ نہیں ہے تو وہ صرف اور صرف جماعت کو فالو کرتا ہے. جماعت ہوتی ہے جو زیادہ تر لوگ کر رہے ہیں, تو زیادہ تر لوگ گاڑیاں اور بیویاں چیز کر رہے ہیں, بڑے گھر پلاٹی لے رہے ہیں, تو وہ کہے گا بھائی مرنے والی بات ایک طرف, خوشیوں اور زندگی اور لڑکیوں والی بات ایک طرف. وہ پاگل ہے مرنے والی طرف بات جائے گا, اس کو تو فلسفہ ہے ہی نہیں مرنے والا, وہ تو صحیح غلط کی تمیز ہی نہیں لے کے آیا. بہت سمپل کر کے بتا رہا ہوں, اصلی ماؤں سے بات کر رہا ہوں, اصلی باپوں سے بات کر رہا ہوں, کوئی کتابی بات نہیں کر رہا ہوں. مرنا ہم سب نے, قبرستان بھرے ہوئے پڑے ہیں, سب کے 1000 سال کے پلان تھے. ہر سائز کا, ہر جینڈر کا, ہر عمر کا, ہر حلیے کا بندہ قبرستان میں پڑا. ایک چیز کامن تھی سب میں, سب کے 1000 سال کے پلان تھے, کسی ایک کا بھی پورا نہیں ہوا. مجھے سمجھ نہیں آ رہی اس سے بڑی حقیقت ہے, اس کے لیے کتاب پڑھنے کی ضرورت تھی ہمیں. کس کتاب میں ہمیں یہ بتایا کہ نہیں یا تو یہ آپشن ہے یا پھر یہ آپشن ہے. نہیں, آپشن ہی یہ کہ ہم نے بس 80 میں کہیں مرنا ہے, اس کے اندر بھی 80-90 میں سے 20-25 سال اسپتال میں گزرنا ہے, اور اس میں سے بھی 15 پہلے سال یاد بھی نہیں رہنے کسی کو بچپن کے, اور گنے کے 30-35 سال کی لائف بنتی ہے. اس کے اندر ہم نے وہ والی فضلہ ٹھونس لیا ہوا ہے کہ جس میں ڈپریشن میں بھی رہیں گے, اور ایک دوسرے سے حسد میں بھی رہیں گے, اور غلام بھی رہیں گے. ہر قوم کے غلام بنیں گے ہم. کیوں؟ کیونکہ بس یہ پہلے 15 سال سے گزارنے جا رہے ہیں. اس کے لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ بڑی سمپل سی باتیں ہیں. بالکل, کہ بس ایک بارش کا قطرہ مل گیا تو باقی بھی شروع ہو جائیں گے. ایک باپ کہے گا بھائی بے شک آپ چھپ کے کر لیں گے, آپ کو شرمندگی ہو رہی ہے, چلیں گا. کچھ چھپ کے مسلمان آ جائیں, اپنے گھروں میں مسلمان پال رہے ہوں, لوگوں کے سامنے آپ کو شرم آ رہی ہے, آپ کے بچے تو جری اور با ہمت اور شجاعت والے نکلیں گے نا. میں آپ کو پھر بتا دوں, اگر صحیح اور غلط کی سوکھی روٹی کھلا دی نا آپ نے, اور شجاعت کا پانی نہ پلایا, تو بچہ نفسیاتی مریض بنے گا ہی بنے گا. ہر انسان نفسیاتی مریض بنتا ہے جب وہ سامنے دیکھتا ہے برائی ہو رہی ہے, اور اس کو پتہ چل جاتا ہے برائی ہے, مگر اس کے اندر انرجی نہیں آتی کچھ کرنے کی. اپنے آپ کو بے غیرت, لاچار سمجھ کے وہ ہر 2 نمبری پہ جسٹیفائی کرتا ہے اپنے سرکل میں, بیکاز اس کو اپنی شرمندگی اس طریقے سے چینل کرنے کا موقع مل جاتا ہے. بالکل. اس لیے اگر آپ نے ہمت نہیں ڈالی تو اسلام نہ سکھائیں. میں نے اس لیے کہا نا, اپنے آپ کو مسلمان کہنا تو بند کریں نا. ہم پہلے چلتے پھرتے نبی اسلام کی توہین کر رہے ہیں ہم خود, اور لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور میں اپنے نبی کا امتی ہوں. اپنے نبی کا تو برانڈ نہ ڈیمیج کریں آپ, خدا کا واسطہ. یا تو پوری طرح اسلام ہے, یا اپنے نام پیٹر فرینک رکھیں, لوگوں کو تو نہ اسلام سے دور کریں. صحیح کہتا ہے گورا, اور روز کہتا ہے کہ بھائی میں تمہارے دین پہ کیسے آؤں. 2 ارب ڈرپوک غلام اکٹھے کیے ہیں, ایک ہی چیز کامن ہے, تم 2 ارب فراڈیوں کی, تم 2 ارب ڈرپوکوں کی, تم 2 ارب غلاموں. ایک چیز کامن ہے کہ تم ایک کتاب کو مانتے ہو. تو تمہاری کتاب سے یہ اسپیسیمن نکلتے ہیں, تو میں اس کتاب میں کیسے آؤں؟ آپ خود بتائیے. سینسیبل آرگومنٹ نہیں ہے اس کا. اتنی سمپل سی بات کر کے میرے ساتھ ہوا ہے نا یہ واقعہ, مجھے گورے نے بولا ہے نا, اور میں کس طریقے سے پھر کہانیاں ہی ڈالتا رہا ہوں اس کے آگے کہ بھائی تو خود تو کتاب پڑھ لینا. ہم سب بے غیرت نکلے ہیں, اپنے گناہ جسٹیفائی کرنے نکلے. ہم صحیح کہہ رہے ہیں, ہم مانتے ہیں کہ ہم غلط ہیں. کیا کروں میں اس کے بعد, کہ کس منہ سے اسلام کا لفظ اس کے سامنے. سو ایک کتاب کو ماننے والے سارے ایک جیسے ہوں تو آپ یہی کہیں گے کہ بھیا تمہاری گیتا میں شرک لکھا ہے تو سارے مشرک نکلے نا. حالانکہ آپ پڑھیں نا, آپ پڑھیں وید, اور مجھے دکھائیں شرک کدھر لکھا ہے اس میں. ہندوؤں کو دیکھیں, آپ پڑھیں گے, آپ بھی سمجھیں گے نا وید میں لکھا ہوا ہے نا. آپ نہیں سمجھیں گے گیتا میں شرک لکھا ہوا ہے, مگر آپ نے پڑھی نہیں ہے. بالکل غیر مسلم ایسے ہی کر رہا ہے کہ بھائی ان کے قرآن میں یہ لکھی ہوئی ہے فراڈ, ان کے قرآن میں لکھا ہوا ہے غلامی کرنی, اپنے آپ کو کاٹنا ہے, چریاں مارنی ایک دوسرے کے کمروں میں.
خنجر کھوبنے ہیں, جب موقع ملے گا پیسے چوری کر لینے ہیں, رشوتیں دینی ہیں, لڑکیوں کو پکڑ لینا ہے. وہ یہ کیوں نہ سمجھے, ہم خود نہیں قرآن پڑھے, وہ پڑھے گا قرآن, اور ہم اس کو جا کے پریزنٹ کریں گے, او ہماری کتاب پڑھنا, اللہ تجھے جنت میں ڈالے گا. وہ کہے گا دنیا میں تم دوزخ میں ہو.